ایک پراپرٹی ڈیلر نے اخبار میں اشتہار پڑھا کہ مکان برائے فروخت ہے۔ اس نے مکان کا وزٹ کیا اور ہمراہ ایک پارٹی کو لے کر گیا جو مطلوبہ مکان خریدنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی یہ لوگ اس گھر کے دروازے پر پہنچے، ایک عمر رسیدہ عورت نے انہیں اندر آنے کی دعوت دی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد ایک عمر رسیدہ خاتون چائے کی ٹرالی ٹیبل سجائے ہوئے ان لوگوں کی طرف آ رہی تھی، جس پر چائے کے علاوہ گاجر کا حلوہ، نیمکو، بسکٹ اور کچھ مٹھائی رکھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی ہمارے سامنے بیٹھ گئے اور ہمیں چائے نوش کرنے کی اجازت دینے لگے۔ میں نے ان سے کہا، ہماری آج پہلی ملاقات ہے اور ہم مکان کی بات چیت کرنے آئے ہیں، اور آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ بابا جی نے دھیمے سے لہجے میں کہا، بیٹا آپ چائے نوش فرمائیں، مکان کی بات بعد میں ہوتی رہے گی۔ ہم سب لوگ چائے سے لطف اندوز ہوتے رہے اور ساتھ کچھ گفتگو کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد چائے وغیرہ پی کر میں نے بابا جی سے پوچھا، آپ مکان کی بات کریں، یہ مکان آپ کتنے میں دیں گے؟ تو بابا جی نے کہا، مکان کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے۔ میں حیران ہو کر بولا، بابا جی آپ کا مکان تو 30 لاکھ روپے کا بھی نہیں اور آپ 50 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، آپ نے ہمیں چائے پلا کر ہم پر احسان کیا ہے اور مکان کی قیمت بھی بہت زیادہ مانگی ہے، لہٰذا ہمارا سودا نہیں ہو سکتا۔ تو بابا جی نے کہا، کوئی بات نہیں، یہ کھانا پینا کچھ نہیں، انسان اپنے نصیب کا کھاتا ہے۔ خیر ہم 2-3 گھنٹے وہاں گزار کر خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ 3 مہینے بعد میں نے اخبار میں پھر سے اسی مکان کی فروخت کا اشتہار پڑھا اور تعجب ہوا کہ ابھی تک بابا جی کا مکان نہیں بکا۔ دوبارہ رابطہ کرنے کے لیے ایک دوسری پارٹی کو ساتھ لے کر بابا جی کا مکان دیکھنے چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو بابا جی نے پراتفاق طریقے سے اندر آنے کی دعوت دی اور ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اور کچھ دیر بعد وہی خاتون چائے کی ٹرالی ٹیبل لے کر ہماری طرف آ رہی تھیں۔ میں نے بے ساختہ لہجے میں کہا، بابا جی آپ اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں؟ آپ مکان کتنے میں بیچنا چاہتے ہیں؟ بابا جی نے کہا، آپ چائے نوش فرمائیں، مکان کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے کئی مرتبہ اس بار بھی چائے وغیرہ پینے کے بعد کچھ گفتگو ہوئی اور بابا جی سے مکان کی بات کرنا چاہی تو بابا جی نے پھر 50 لاکھ کی ڈیمانڈ کر دی۔ مجھے غصہ بھی آیا اور حیرت بھی ہوئی کہ یہ بابا جی دماغ کے مریض لگتے ہیں۔ ہم نے اجازت طلب کی اور وہاں سے واپس آ گئے۔ اس بات کو کافی ماہ گزر گئے۔ میرا ایک دوست جو پراپرٹی ڈیلر تھا، اس کا مجھے فون آیا اور اس نے کہا، ایک مکان مل رہا ہے، کافی سستا ہے، اگر ارادہ ہے تو چلو، ساتھ تمہیں مکان دکھا دوں۔ میں نے کہا، چلو چلتے ہیں۔ جب میں اس کے ساتھ گیا تو وہی مکان تھا جو بابا جی کا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو ہنستے ہوئے بتایا کہ یہ بابا جی کا مکان ہے اور وہ بابا جی پاگل ہیں شاید۔ پھر میں نے اپنے دوست کو پچھلے دونوں واقعات سنائے تو اس دوست نے کہا، اس بات میں کچھ نہ کچھ راز تو ضرور ہے، پتہ کرتے ہیں۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بابا جی کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور پہلے کی مرتبہ اس بار بھی اندر آنے کی دعوت دی اور ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ کچھ دیر بعد وہی عورت چائے کی ٹرالی ٹیبل ہماری طرف لاتی ہوئی دکھائی دی۔ بابا جی نے ہمیں چائے نوش کرنے کا کہا۔ میرے دوست نے کہا، بابا جی آج ہم چائے تب تک نہیں پئیں گے جب تک آپ ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ مکان کی فروخت کا اشتہار دیتے رہتے ہیں لیکن مکان فروخت نہیں کرتے، اور جو مکان خریدنے آتا ہے اس کی خاطر تواضع کر کے اسے بیچ دیتے ہیں۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ بات سن کر بابا جی نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور اداسی والے نگاہوں سے میری طرف پلٹے اور کہا، ہم نے مکان نہیں بیچنا، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کوئی آتا جاتا رہے، ہم کسی سے بات چیت کرتے رہیں۔ ہم بوڑھے لاچار ہیں، ہمارے 3 بیٹے ہیں جنہیں ہم نے اچھی تعلیم دلوائی، وہ ملک سے باہر ہیں لیکن ہمارے لیے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہم اکیلے پن کی وجہ سے اپنے آپ کو اس گھر کی 4 دیواری کو دیکھ دیکھ کر اکتا گئے ہیں۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اپنی اس اداسی کو لوگوں کی تواضع سے ختم کریں۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل پسیج گیا اور میں نے سوچا، بڑھاپا اور اکیلا پن دونوں چیزوں کے ساتھ زندگی کس قدر مشکل ہے۔